علی محمد خان, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ لگ رہا ہے کہ جو میسیجنگ ہوئی ہے علیمہ خان کی طرف سے, اس میں تو ایک فل فلیج پلان بنا ہوا نظر آ رہا ہے ڈیالہ کے اندر, لیکن کیا آپ کی پارٹی ریڈی ہے اسی قسم کا احتجاج کرنے کے لیے جیسا کہ ایک پلان کا ذکر کیا ہے علیمہ خان نے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. دیکھیں, کل جو متفقہ احتجاج ہے جس کی آج بات ہوئی ہے, گزرے ہوئے کل میں اس پہ ایک میٹنگ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی ہوئی ہے. اس کی شاید فالو اپ میٹنگ بھی ہو. احتجاج کی جہاں تک بات ہے اس کے لیے ڈیٹیل پلاننگ جو ہے وہ لیڈرشپ کرے گی. اجمالی بات یہ ہے کہ پورے ملک میں ہر جگہ پرامن طور پہ نکلنے کا ایک پلان ہے. وہ کہاں کہاں کس طریقے سے نکلنا ہوگا, کہیں کوئی جلسہ ہوگا, کون سے شہر میں پہلے سٹارٹ ہوگا, یہ ساری موڈیلٹیز جو ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ بیٹھ کے جو عہدیدار ہیں, جو مرکزی عہدیدار ہیں یا صوبائی صدور ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے سارا ڈسکس کیا جائے گا. تو اس پہ گفتگو تو شروع ہو چکی ہے, بلکہ کافی دنوں سے, کیونکہ جو پچھلا ہفتہ ہے اس میں ایک بڑی میٹنگ ہماری خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہوئی, جہاں پارلیمنٹری لیڈرشپ مرکز کی بھی اور خاص کر خیبر پختونخوا سے صوبائی قیادت وہاں کی, وزیر اعلیٰ صاحب, ایم پی صاحبان, اور پنجاب سے بھی قومی لیول کی لیڈرشپ موجود تھی اس میں. کہ جس خط کا آپ نے ذکر کیا ہے کوٹ لکھپت والا, اس کو بھی وہاں اس کا بھی ذکر ہوا, اس کی بھی ڈسکشن ہوئی, مذاکرات کی بھی بات ہوئی, احتجاج کی بھی بات ہوئی. تو یس, مینلی فوکس احتجاج پہ ہوگا. مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے, احتجاج ہوتا ہی مذاکرات کے لیے ہے کہ کوئی گفتگو آگے بڑھے. لیکن جو آپ نے عرفان صدیقی صاحب کی بات کی ہے, دیکھیں عرفان صاحب کی بات اپنی جگہ, لیکن سنجیدگی ہماری طرف نہیں, سنجیدگی حکومت کی طرف نظر آنی چاہیے. جو شہباز شریف صاحب بیرسٹر گور صاحب کی طرف آئے اور ان کو کہا کہ مذاکرات, تو آپ مجھے بتائیے اس کے فالو اپ میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے فالو اپ میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, بیرسٹر گوہر, سلمان راجہ, عمر ایوب صاحب, اسد قیصر صاحب, باقی جتنے کوئی سینئر قیادت ہے, ان کو خان صاحب تک رسائی کیوں نہیں دی جا رہی؟ چلو آج بیرسٹر گوہر ملے ہیں, چیئرمین ہیں جماعت کے, لیکن 7.5 مہینے ہو گئے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ خان صاحب سے مل نہیں پا رہی. تو ایسی حالت میں آپ کون سے ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں؟ بہرحال ہم یہ بٹ علی کہیں محمد کہ خان یس, صاحب, یہ بھی تو ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے اپنے اندر یس ملاقات ہونی دینی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اپنے اندر بھی ایک ڈیوائڈ تو نظر آ رہا ہے, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. مثلا آج علیمہ خان کو ہی آ کر اسٹیٹمنٹ دینا پڑی, اصل میسج انہوں نے دیا ہے ملاقات کے بعد, اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آئی کین اسیوم کہ انتہائی مجبوری کے حالات میں اب ان کے دونوں صاحبزادے بھی لیڈ کریں گے اس تحریک کو. یہ پارٹی میں ڈیسائیڈ کر لیا اس بات کو؟ دیکھیں پارٹی میں تو اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. وہ بیٹے ہیں خان صاحب کے, ان کے والد ہیں. کسی بیٹے سے آپ یہ حق نہیں چھین سکتے کہ وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے وہ کوشش نہ کرے. اپنے والد کی رہائی کے لیے وہ کوئی کوشش ملک سے باہر کرتے ہیں یا پاکستان میں آ کے کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ خان صاحب نے پارٹی ان کے حوالے کر دی ہے یا موروثیت آ گئی ہے. اس کو غلط رنگ نہیں دینا چاہیے. مشکل حالات میں فیملی ممبرز بھی آگے آتے ہیں, ان کی سسٹرز بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اگر بیٹے آتے ہیں ان کو بھی موسٹ ویلکم ہے. خان صاحب کی رہائی کے لیے اپنا وہ کردار ان کو ضرور ادا کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک اس کا یہ رنگ دینا کہ پارٹی لیڈرشپ فیل ہو گئی ہے, پارٹی فیل ہو گئی ہے, بیٹوں کو آنا پڑا, یہ غلط بات ہے. پارٹی بالکل فیل نہیں, پارٹی کیسے نہیں کھڑی ہے. ہوئی؟ اگر ان لیکن کو لانا پڑا ہے, بیٹوں کو آگے لانا پڑا ہے, بہن آ کے اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے, آبویسلی پارٹی فیل ہو گئی ہے, اور پارٹی وہ کام نہیں کر سکی ہے کہ میسج ہی لے آئے خان کا باہر. دیکھیں یہاں سے میں آپ سے بصد احترام ڈس ایگری کروں گا. جہاں تک میسج لانے کا تعلق ہے, آپ کو میں نے کہا کہ 7 مہینے ہو گئے ہیں سیاسی قیادت کو ملنے ہی نہیں دیا جاتا. ہم میرے جیسے بندے کو جو کہ جا کے ملتا تھا کورٹ پروسیڈنگ میں 6-7 گھنٹے خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, 12 کے میں پریس ٹاک کرتا تھا. 7 مہینے ہو گئے روڈ پہ روکے رکھا ہے. جب سے 24 نومبر کا احتجاج ہوا, قومی اسمبلی میں 1-2 سخت پیچھے میں نے کیے ہیں, اس کے بعد شاید پورا سرخ رنگ کا کاٹا لگا دیا گیا ہے. دیکھیں جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے, احتجاج ہوتا ہے ایک پرامن سیاسی فضا میں, لیکن سوال یہ ہے خیبر پختونخوا سے لوگ نکل آتے ہیں, سندھ میں بھی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہیں, بلوچستان میں پہلی لا اینڈ آرڈر کی ایشوز ہیں, لیکن اصل مسئلہ پنجاب میں ہے جہاں فسطائیت انتہا کو پہنچا دی گئی ہے. میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, لوگ تنقید کرتے ہیں, میں اپریشیٹ کروں گا پنجاب کے ورکر اور پنجاب کی لیڈرشپ کو. جو فسطائیت پنجاب میں ہوئی ہے شاید ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی اس لیول کی نہ ہوئی ہو کہ لوگوں کے گھر توڑنا, کاروبار تباہ کرنا,
اس لیول تک فسطائیت ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے سامنے جو لوگ کھڑے رہ گئے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اربوں روپے کی آفرز ٹھکرائی ہیں. ہمارے ایم این اے ہیں لطیف چترالی صاحب، ایک طرف کروڑوں روپے کی آفرز اور وزارتیں، دوسری طرف 10 سال کی قید اور اسمبلی سے ان کو ڈسمس کر دینا. انہوں نے قربانی دی ہے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے قربانی دی ہے، مثالیں قائم کی ہیں. آپ کی جو لیڈرشپ کھڑی رہی ہے، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو کہتے تھے ان کو مجبوراً چھوڑ کے جانا پڑا، یہ ورکر کھڑا رہ گیا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان یا قاسم اینڈ سلیمان ناؤ یہ مدد کرنے آ رہے ہیں پارٹی کی، پارٹی نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے، بس وہ ان کی ہیلپ کریں گے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پارٹی نے غلطی نہیں کی ہے، پارٹی میں مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں. میں اس کو ایگری کرتا ہوں. میں نے عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات کی جب ملاقات ہوئی. میرے خیال میں احتجاج کا سب سے بڑا موقع اس پارٹی نے 9 فروری کو مس کیا. جب 8 فروری کو الیکشن چوری ہو گیا، خان صاحب کو میں نے 2 بار یہ بات کی ہے اور 2 بار انہوں نے مجھے یہی جواب دیا ہے کہ میں اگر بار ہوتا میں کال دے دیتا. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ 9 فروری کو جب بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے چیئرمین ہیں یا اس وقت عمر بھائی اپوزیشن لیڈر تھے، ان سے سیاست میں مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے. بدنیتی کی میں نہیں بات کر رہا. بٹ بانی پی ٹی آئی نے یہ کیوں کہا ہے کہ جو تحریک کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اور جو اسمبلی کھیل رہے ہیں وہ الگ ہو جائیں، ورنہ میں باہر آ کر انہیں پارٹی سے نکال دوں گا؟ یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی ان کو؟ دیکھیں، یہ تو بات میں نے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں نے بھی کی تھی کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں. میں نے یہ کہا ہے کہ جو کسی کے پاس فرض کریں کوئی ضلع کا عہدہ ہے، کسی کے پاس صوبائی صدارت ہے، کسی کے پاس کوئی اور بڑا عہدہ ہے جس نے لوگوں کو نکالنا ہے اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی اور کو موقع دے دیں. لیکن دیکھیں، لوگ یہاں بڑی قربانی دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب اپنے ورکر کو پہچانتے ہیں، اپنے لوگوں کو پہچانتے ہیں، 27 سال سے اپنی جماعت کو لے کے چلے ہیں. تو لیڈر بہت سی باتیں کر جاتے ہیں، لیڈر سخت بات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے ورکر سے محبت بھی کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی اپنے کسی ڈائی ہارڈ ورکر کو پارٹی سے نہیں نکالیں گے. ہاں، ان کو وہ ریپلیس کر سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی شخص اچھا نہیں پرفارم کر رہا، صوبائی صدر چینج ہو سکتا ہے، ضلعی صدر چینج ہو سکتا ہے، ریجن کا صدر چینج ہو سکتا ہے، کوئی اور بڑا عہدہ چینج ہو سکتا ہے. لیکن ان کو یہ بھی احساس ہے کہ یہ پارٹی ان کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی قربانی دے کے بیٹھی ہوئی ہے. جو آپ کی پارٹی کے سینئر ممبرز کی طرف سے مجھے ملی، وہ خبر یہ ہے کہ علیمہ خان کے بارے میں باقاعدہ سوچا گیا ہے اور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ لیڈ کریں پارٹی کو اس وقت، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آفیشلی ہو بھی جائے. دیکھیں، خان صاحب کا فیصلہ ہوگا، چونکہ نارمل سیاسی حالات نہیں ہیں اس میں. خان صاحب ہی آخری اتھارٹی ہیں، وہی اس پہ فیصلہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست یہ رہی ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ اس کو ایک ادارے کے طور پہ چلایا ہے. اس وقت سب لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا. جو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جتنا ان سے ہو سک رہا ہے وہ کر رہے ہیں. جو چیف ایگزیکٹو مرکز میں بیٹھے ہیں، گوہر صاحب ہیں، یا سیکرٹری جنرل چینج ہو گئے، صوبائی صدارت تھوڑی بہت اس میں چینجز آئی ہیں، پنجاب یا خیبر پختونخوا میں جو چینج ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں. جیسے پنجاب میں حماد اظہر ہیں. حماد اظہر کے بوڑھے والد صاحب کو جس طریقے سے زد و کوب اڈیالہ کے باہر کیا گیا، ان کے فارمر گورنر صاحب جو ہیں، ان کے سر سے جس طرح خون نکلا اور زد و کوب ہوئے، تو سب لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں. جب بہنیں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ان کو اتنا مشکل سے وہ گزرنا پڑے گا. جیلیں بھی انہوں نے کاٹ لی ہیں، جیل وہ گئی ہیں. ان کی سسٹر ساتھ وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں. ویری سوری ٹو سے، آئی نو مشکل حالات کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی آج یقیناً مشکل حالات میں رہی ہے، لیکن اسی طرح سے پہلے پیپلز پارٹی تھی، پہلے پی ایم ایل این تھی. پھر جب بے نظیر بھٹو سیاست میں آئیں تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی. بلاول بھٹو نے اس عمر میں نہیں سوچا ہوگا کہ میں سیاست میں آ جاؤں گا. مریم نواز نے نہیں سوچا ہوگا. موروثی سیاست غلط ہے، لیکن اب پاکستان کے کانٹیکس میں کیا پی ٹی آئی ری تھنک کرے گی کہ آج ہمیں بھی بچے بلانے پڑ رہے ہیں؟ تو غلط تھا موقف پاکستان کے کانٹیکس میں. کین وی سے دیٹ؟ میں نہیں سمجھتا کہ غلط تھا. تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت میدان میں کھڑی ہے وہ بہت بڑی بڑی قربانی دے کے کھڑی ہے. لیکن کسی بھی فیملی ممبر سے یہ رائٹ آپ نہیں لے سکتے کہ وہ اپنے بھائی یا اپنے والد یا اپنے بیٹے کے لیے وہ سٹینڈ نہ لے، وہ آئے نہ. باقی تحریک انصاف موروثی جماعت نہیں ہے، یہ مڈل کلاس کی ایک ریپرزنٹیٹیو جماعت ہے. یہاں لوگ آتے ہیں، ایک پلیٹ فارم ہے جہاں لیڈرشپ لیول تک جا سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے مثال قائم کی ہے کہ اس میں اسد عمر صاحب جیسے لوگوں کو جنرل سیکرٹری بنا دیا، بیرسٹر گوہر صاحب جیسے لوگوں کو چیئرمین بنا دیا.